السلام علیکم ڈیفینس ورڈز فرینڈز، ڈیفینس اپڈیٹس میں انڈیا اور روس کے مشترکہ پروجیکٹ کے تحت AK-203 رائفلز کی تیاری کے آغاز کی خبر پر بات کریں گے۔ سوئٹزرلینڈ کی طرف سے F-35 سے متعلق متنازع معاہدے کی منظوری، امریکہ کے نئے لانگ رینج اسٹیلتھ بمبار طیارے کی رول آؤٹ، یوکرین کو اسرائیلی ساختہ سسٹمز کی فراہمی، ترک ایئر ڈیفنس ڈسٹرائر کے لیے مقامی سسٹمز، روس کے لیڈنگ ٹینک کی یوکرین کے ہاتھ لگنے کی خبر سمیت دیگر اہم بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ So let's start۔ روس اور انڈیا کے مشترکہ پروجیکٹ کے تحت AK-203 اسالٹ رائفل کی پروڈکشن سے متعلق کام کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ اس جوائنٹ وینچر کا اعلان سب سے پہلے انڈین پرائم منسٹر نے مارچ 2019 میں کیا تھا۔ انڈیا اس پروگرام کے تحت روس کے تعاون سے تقریباً 6 لاکھ کلاشنکوو اسالٹ رائفلز اپنی آرمڈ فورسز کو فراہم کرنے کا منصوبہ رکھتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی بھارت پہلا بین الاقوامی کسٹمر ہوگا جو اس رائفل کو روس کے باہر پروڈیوس کرے گا۔ ترکی کی تیار کردہ 7.6 ملی میٹر سیمی آٹو سنائپر رائفل کے فیکٹری ٹیسٹ مکمل کر لیے گئے ہیں۔ ترک کمپنی کی تیار کردہ KMR 762A2 رائفل کو انڈونیشیا کی اسپیشل آپریشن یونٹ کو بھی ڈیلیور کیا جائے گا۔ یاد رہے کہ اس سنائپر رائفل کی ایفیکٹو رینج 800 میٹر ہے اور اس پر 10 اور 20 بلٹس کی میگزین آفر کی جا رہی ہے۔ اس رائفل کا ٹوٹل وزن 5.3 کلوگرام ہے۔ فرینڈز، اطلاعات کے مطابق یوکرین کے علاقے خارکیف میں یوکرینی کاؤنٹر اوفینسو کے دوران یوکرین نے روس کے سب سے ایڈوانسڈ T-90M ٹینک کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ اس ٹینک کو اتوار کے روز یوکرین کی فوج نے اس وقت قبضے میں لے لیا جب روس کی فوج اسے پیچھے چھوڑ کر اس علاقے سے نکل گئی تھی۔ اس ٹینک کو روسی ساختہ نکیڈا کیموفلاج کٹ سے کور کیا گیا تھا تاکہ اس ٹینک کی تھرمل سگنیچر اور ریڈار سگنیچر کو کم کیا جا سکے۔ یاد رہے کہ T-90M روس کی مسلح افواج کے زیر استعمال سب سے ایڈوانسڈ ویریئنٹ ہے، جبکہ روسی کمپنی نے حال ہی میں اس کا نیا بیچ مسلح افواج کے حوالے کیا تھا۔ اس ویریئنٹ میں فرینچ ساختہ انڈر لائسنس تھرمل سائٹ کی جگہ مقامی PNMT گن سائٹ کا استعمال کیا گیا ہے، جبکہ T-90M ٹینک کی میس پروڈکشن 2021 میں ہی شروع ہوئی تھی۔ اس کو رشین آرمی کی طرف سے T-14 آرماتا ٹینک کی انڈکشن تک سٹاپ گیپ کے طور پر منتخب کیا گیا تھا۔ فرینڈز، سوئٹزرلینڈ نے $6.2 بلین کی لاگت کے 36 امریکی ساختہ F-35A اسٹیلتھ طیاروں کی خریدنے کی منظوری دے دی ہے۔ امریکہ اور سوئٹزرلینڈ کے درمیان اس متنازع معاہدے پر دستخط گزشتہ روز کیے گئے۔ سوئس حکومت کی جانب سے جون 2021 میں ان طیاروں کے انتخاب کے باعث کچھ تنازعات شروع ہو گئے تھے، بالخصوص امریکہ میں اس پروگرام کے بڑھتے ہوئے اخراجات پر تنقید کی گئی تھی۔ تاہم سوئس پارلیمانی تحقیقات نے اس قسم کے کامبیٹ ایئر کرافٹ کے انتخاب کے متعلق سوالات نہیں اٹھائے تھے۔ سوئٹزرلینڈ میں حکومت اور پارلیمنٹ نے لڑاکا طیاروں کی خریداری کے معاملے پر ریفرینڈم نہ کرانے کا فیصلہ کیا تھا اور اس فیصلے کی تائید میں کئی دستخط اکٹھے کر لیے گئے تھے۔ وجہ یہ بتائی جا رہی تھی کہ طیاروں کے مینوفیکچرر لاک ہیڈ مارٹن کی ڈیڈ لائن کو دیکھتے ہوئے ریفرینڈم کے لیے مطلوبہ وقت موجود نہیں ہے۔ یاد رہے کہ یہ ایئرکرافٹ 2027 سے 30 کے درمیان سوئٹزرلینڈ کو فراہم کیے جائیں گے۔ یورپی ممالک میں اس سے پہلے بیلجیم، ڈنمارک، فن لینڈ، اٹلی اور جرمنی کے علاوہ نیدرلینڈز، ناروے اور پولینڈ یہ طیارے آرڈر کر چکے ہیں۔ امریکی کمپنی نارتھروپ گرومن اور US ایئر فورس مل کر اس سال دسمبر کے پہلے ہفتے میں امریکہ کے ایڈوانسڈ لانگ رینج اسٹیلتھ بمبار طیارے B-21 کو رول آؤٹ کر دیں گے۔ کمپنی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ B-21 ریڈر موسٹ ایڈوانس ملٹری ایئر کرافٹ ایور بلٹ ہے۔ اس کو 6th جنریشن ایئر کرافٹ قرار دیا گیا ہے جو ہائیلی کنٹسٹڈ انوائرمنٹ میں آپریٹ کر سکے گا۔ یاد رہے کہ اس طیارے کی فرسٹ فلائٹ 2023 کے لیے پلانڈ ہے۔ استونیا کی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ ان کا ملک 2025 میں میڈیم رینج سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم کو آپریشنل کرنا چاہتا ہے۔ اس مقصد کے لیے حکومت کی طرف سے فنڈز مختص کیے جانے کا فیصلہ بھی کر لیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ دوسری جانب استونیا فرینچ ساختہ گراؤنڈ ماسٹر ریڈار کو ایکوائر کرنے کا بھی خواہش مند ہے۔
فرانس اور اٹلی نے فریم کلاس فریگیٹس کے لیے شراکت داری کا معاہدہ طے کیا ہے۔ اس بارے میں دونوں ممالک کے درمیان 2 ایگریمنٹس پر دستخط ہوئے ہیں۔ یاد رہے کہ دونوں ممالک اٹالین ساختہ فریم فریگیٹس استعمال کرتے ہیں، جبکہ معاہدے کے تحت دونوں ممالک کی نیویز ایک دوسرے کی فریم فریگیٹس کے اسپیئر پارٹس کو ایکسیس کر سکیں گی۔ دوسرے معاہدے میں ان فریگیٹس کی مینٹیننس سے متعلق معلومات کا تبادلہ شامل ہے۔ یاد رہے کہ دونوں ممالک کی نیویز کے درمیان اسی قسم کا معاہدہ ہورائزن ٹائپ ڈسٹرائر سے متعلق پہلے ہی موجود ہے۔ ترکی کی ایئر ڈیفنس ڈسٹرائر TF-2000 کے لیے مقامی سطح پر تیار کردہ سونار سسٹم تیار اور ڈیلیور کر دیا گیا ہے۔ اس سسٹم کو ترکی کی پہلی ایئر ڈیفنس ڈسٹرائر میں استعمال کیا جائے گا۔ یاد رہے کہ ترکی کی TF-2000 ڈسٹرائر 7 سے 8,000 ٹن ڈسپلیسمنٹ کی شپ ہوگی، جبکہ اس پر 64 سیلز کے ساتھ مقامی ورٹیکل لانچ سسٹم پر سائپر سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم کو استعمال کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ دیگر ویپنز میں 16 اٹماکا اینٹی شپ کروز میزائلز، امتاز لانگ رینج اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائل اور گوگدنیز کلوز ان ویپن سسٹم کے علاوہ ایسلسان کا اور کا ٹورپیڈو استعمال کیا جائے گا۔ سیلف ڈیفنس کے لیے اس پر ایسلسان کی سٹیم یا سٹاپ گن کا استعمال قابل ذکر ہے۔ ترکی کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ مقامی سطح پر تیار کردہ اس سسٹم پر نظر لیزر سسٹم اور ایکٹیو الیکٹرانیکلی اسکینڈ ارے ریڈار کے علاوہ دیگر کئی مقامی سسٹمز استعمال کرنا چاہتا ہے۔ یہ شپ 150 سے لے کر 200 پرسنل کو اکوموڈیٹ کر سکے گی۔ اسرائیلی میڈیا سورسز کے مطابق یوکرین کی مسلح افواج کو اسرائیلی ساختہ اینٹی ڈرون سسٹم فراہم کیا جائے گا تاکہ وہ روسی ڈرونز کو نیوٹرلائز کر سکے۔ یہ سسٹم پولینڈ کے ذریعے یوکرین کو فراہم کیا جانا ہے۔ اسرائیل کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ اس سسٹم کو اس سے پہلے لبنان اور شام میں بھی استعمال کر چکا ہے، جبکہ آذربائیجان کی طرف سے یہ سسٹم اسرائیل سے ماضی میں خریدا جا چکا ہے۔ چین نے ایک اور ملٹری کمیونیکیشن سیٹلائٹ لانچ کر دیا ہے۔ چین نے لانگ مارچ 7A راکٹ پر جو سیٹلائٹ لانچ کیا ہے وہ اس کیٹیگری کا نیا سیٹلائٹ ہے۔ اس سیٹلائٹ کو چائنا ایروسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کارپوریشن کی سبسیڈری نے تیار کیا ہے۔ امریکی کمپنی لاک ہیڈ مارٹن آسٹریلین نیوی کو 12 MH-60R سی ہاک ہیلی کاپٹرز ڈیلیور کرے گی۔ یہ ہیلی کاپٹرز آسٹریلین نیوی کو مڈ 2025 سے مڈ 2026 کے درمیان ڈیلیور ہوں گے۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے رائل آسٹریلین نیوی پہلی انٹرنیشنل کسٹمر تھی جس نے 24 سی ہاک ہیلی کاپٹرز کا انتخاب کیا تھا۔ یہ 24 ہیلی کاپٹرز آسٹریلین نیوی کو لاک ہیڈ مارٹن کی طرف سے 2013 سے 2016 کے درمیان ڈیلیور کیے گئے تھے۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔